दोस्तों इंडिया अभी फ्रांस से 114 नए राफेल लड़ाका तैयारे खरीदने की 40 अरब डॉलर की तारीखी डील को हतमी शक्ल दे चुका है। India's Defence Acquisition Council has given the green light, the acceptance of necessity for going in for the Rafale deal. 114 Rafales are going to be purchased. This is an India is set to host French President Emmanuel Macron on his 3-day visit. Macron is scheduled to arrive in Mumbai tonight and will meet Prime Minister Narendra Modi before heading to New Delhi for the India A. My dear friend, President Macron, दोनों देशों के इंडिया ने कोई 114 राफेल खरीदने की बात की है, लेकिन उससे इस खित्ते के तवाज़ुन पर क्या असरात मुरत्तब होंगे, उससे पाकिस्तान में क्या कंसर्न्स पैदा होंगे और इंडिया के डिफेंस डील के हवाले से और 114 राफाल जो फाइटर जेट्स हैं उस समय 40 बिलियन डॉलर्स की जो है वो डील की है 40 अरब डॉलर की। क्या ये जो डील है असरात मुरत्तब होंगे, उससे पाकिस्तान में क्या कंसर्न्स पैदा होंगे और क्या इस दौड़ में शामिल होने के लिए किसी मुल्क की मैशत इतनी स्ट्रॉन्ग है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। भारतीय ऑफिशियल यूट्यूब ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે दोस्तों। तो दोस्तों भारत में आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। तो दोस्तों डेवलपमेंट ये है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अभी भारत की विजिट पर है और भारत के साथ बहुत बड़ी डिफेंस डील हुई है, जो कि भारत ने 114 डील डन की है, जो कि 3.15 लाख करोड़ की है। तो ये डील देख के पाकिस्तानी मीडिया India is set to host French President Emmanuel Macron on his 3-day visit. Macron is scheduled to arrive in Mumbai tonight and will meet Prime Minister Narendra Modi before heading to New Delhi for the India AI Impact Summit. According to the Ministry of External Affairs, both leaders will review the progress as a strategic partnership and explore ways to expand cooperation into new and emerging sectors. They will also inaugurate the India-France Year of Innovation 2026 and address a gathering of business leaders in Mumbai. Parallel to this, India and France have announced the joint venture to produce advanced Hammer missiles used during Operation Sindoor. India does not want to fully depend on foreign supply for this weapon, so the plan is to produce it locally. India's Bharat Electronics signed the agreement declaring a joint venture with France's Safran Electronics and Defense for Project Hammer. The joint venture will facilitate the operation of a center of excellence to act. दोस्तों इंडिया अभी फ्रांस से 114 नए राफेल लड़ाका तैयारे खरीदने की 40 अरब डॉलर की तारीखी डील को हतमी शक्ल दे चुका है। इसके पास पहले से 36 राफेल हैं और अब ये नई डील मतलब कुल 150 जदीद तरीन मैदान जंग को पलट देने वाले तैयारे। सवाल यह है कि पाकिस्तान जिसकी मैशियत पहले ही दबाव में है, उसके पास इसका क्या जवाब है। क्या वो चुपचाप बैठकर ये मंजर देखता रहेगा या फिर कोई ऐसा दाव चलेगा जो सारी इक्वेशन ही बदल कर रख देगा। तो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के एक ऐसे ही ज़बरदस्त जवाब के बारे में। वो जवाब जो पुराने पड़ चुके मिराज तैयारों को 21वीं सदी का मोहलक तरीन शिकारी बना सकता है। वो जवाब जिसका नाम है ग्रिफो एइसा रेडार। और सबसे अहम बात, ये कोई अफवाह नहीं बल्कि ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये काम शुरू हो चुका है। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। तो ये पुराना मिराज तैयारा जो 1967 से पाकिस्तानी फ़ज़ाइया का हिस्सा है, अब इसमें एक ऐसी आंख लगने वाली है जो दुश्मन को 157 किलोमीटर दूर से देख लेगी। 157 किलोमीटर, ये फ़ासला इतना है कि अगर आप इस्लामाबाद में बैठे हैं तो आप लाहौर में हो रही कोई भी नकलो हरकत देख सकते हैं। पिछला ग्रिफो M3 रेडार जो प्रोजेक्ट रोज़ के तहत लगा था वो सिर्फ 75 किलोमीटर देख पाता था। अब ये नया ग्रिफो ई रेडार पिछले से 2 गुना दूर तक देखने की सलाहियत रखता है। लेकिन ये सिर्फ दूर तक देखने की बात नहीं, ये एक साथ 24 अहदाफ को ट्रैक कर सकता है। 24, आपने सुना, यानी दुश्मन जब 20 तैयारों का बेड़ा लेकर आएगा तो ये मिराज एक साथ उन 20 में से हर एक पर नज़र रख सकता है और सबसे मौलिक बात, एक से ज़्यादा अहदाफ पर एक साथ हमला कर सकता है। दोस्तों अब सवाल यह है कि आखिर ये ग्रिफो ई रेडार है क्या चीज़।
یہ اطالوی کمپنی لیونارڈو کی تیار کردہ جدید ترین ایسا یعنی ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ایرے ریڈار ہے۔ پرانے ریڈاروں میں ڈش گھومتی تھی جیسے تلاش کرنے والی سرچ لائٹ۔ ایسا بالکل مختلف ہے، اس میں سینکڑوں چھوٹے چھوٹے ٹرانسمٹ ریسیو ماڈیول لگے ہوتے ہیں۔ یہ بیک وقت مختلف سمتوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ زمین دیکھ رہا ہے، فضا دیکھ رہا ہے، سمندر دیکھ رہا ہے، اور دشمن کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اسے ٹریک کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بہت کم پاور کی لہریں استعمال کرتا ہے اور انہیں اس طرح پھیلاتا ہے کہ دشمن کے وارننگ سسٹم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان پر ریڈار لاگ ہے۔ لینارڈو کی ویب سائٹ کے مطابق یہ ریڈار جدید کہ ڈیفنس ڈیل کے حوالے سے اور 114 رافال جو فائٹر جیٹس ہیں اس سمے 40 بلین ڈالرز کی جو ہے وہ ڈیل کی ہے 40 ارب ڈالر کی۔ کیا یہ جو ڈیل ہے واقعی انڈیا کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوگی؟ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ جو جنگ تھی اس میں یہی خبریں آئی کہ کسی نے کہا 4، کسی نے کہا 5، کسی نے کہا 6، کسی نے کہا 7۔ ٹرمپ صاحب تو 10 بتا رہے ہیں، لیکن وہ یہ 7 نہیں بتاتے کہ یہ 10 جہاز یا 2 جہاز یا 7 جہاز کس کے تھے، لیکن وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ اب اگر ہم یہ بات کریں کہ کہا گیا کہ شاید انڈیا یہ جہاز نہ لے لیکن انہوں نے یہ لیا، اس پہ تھوڑی سی نظر دوڑائیں گے کہ اس کا پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے، اور یہ شاید اس میں وہ جہاز بھی شامل ہیں جو آپ کے جو جسے کہتے ہیں کہ فائٹر جیٹ جہاں پہ اڑتے اور اترتے ہیں، شپ کیریئر، یہ وہاں پر غالباً یہ اس کی ایک شیپ ہے یا اس کی ایک شکل ہے۔ نریندر مودی صاحب نے یقیناً اس ڈیل کی منظوری دی اور اسپیشلی انہوں نے جو اپنا بجٹ بڑھایا ہے ڈیفنس بجٹ، وہ تقریباً 90 بلین ڈالر سے اوپر جا چکا، آلموسٹ 100 بلین ڈالر کے قریب یہ ٹچ کر رہا ہے۔ اچھا، انڈیا نے 40 ارب ڈالر یعنی 36 ٹریلین انڈین روپے کی جو دفاعی ساز و سامان ہے یعنی ڈیفنس ایکوپمنٹ ہے، اس کی خریداری کی ابتدائی منظوری دے دی ہے، جس میں انڈین ایئر فورس کے لیے مزید فرینچ رافال جو فائٹر جیٹس ہیں وہ شامل ہیں۔ رائٹرز کے مطابق انڈین ڈیفنس منسٹری نے کہا کہ ڈیفنس ایکوزیشن کونسل نے فضائیہ کے لیے مزید رافال لڑاکا طیارے اور میزائل، فوج کے لیے اینٹی ٹینک میزائل اور بحریہ یعنی نیوی کے لیے P-81 جو جاسوس طیاروں کے لیے ابتدائی منظوری دی ہے، جو سرویلنس وغیرہ کے لیے اور جاسوسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق انڈیا کے مقامی میڈیا نے بھی رپورٹ کیا تھا کہ ڈیفنس ایکوزیشن کونسل نے ڈیسو ایویشن سے 114 یعنی 114 رافال فائٹر جیٹس کی خریداری کے لیے 32 ٹریلین یعنی 32,000 ارب انڈین روپے کی منظوری دی ہے، ایک بہت ہی ہیوج اماؤنٹ ہے۔ اچھا، دہلی میں ہونے والے اجلاس میں اس بجٹ کی منظوری دی گئی، جس کے تحت مزید رافال جو فائٹر جیٹس ہیں انڈین ایئر فورس میں شامل کیے جائیں گے۔ انڈین ڈیفنس منسٹر نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ اس کا جو مین پرپز ہے، اس کا مقصد ہے اپنی ایئر جو پاور ہے اس میں اضافہ اور سرویلنس کے نظام کو مزید مؤثر اور مضبوط بنانا ہے۔ اس بجٹ کی منظوری فرانس کے جو پریزیڈنٹ ہے ایمانوئل میخواں کے دورہ انڈیا سے چند روز قبل کی گئی، اور امید کی جا رہی کہ فرینچ پریزیڈنٹ کے دورے کے دوران اس حوالے سے معاہدے طے پا جائیں گے، یعنی معاہدے جو اس کا ایگریمنٹ ہے وہ یقیناً کنفرم ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی چاہے گا اتنی بڑی ڈیل ان کے ہاتھ سے کہیں اور نہ چلی جائے۔ اچھا، انڈیا نے لاسٹ ایئر اپریل میں بھی فرانس کے ساتھ 26 رافال فائٹر جیٹس خریدنے کا ایک معاہدہ کیا تھا۔ ان جنگی جہازوں کی جو قیمت تھی وہ تقریباً 63,000 یعنی 63,000 کروڑ روپے یا تقریباً 8 بلین ڈالرز بنتی ہے۔ اچھا، آگے اگر بات کریں تو اس کے حوالے سے مختلف باتیں ہو رہی ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں
وہ بھی مختلف باتیں کر رہے ہیں کہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بین الاقوامی مقابلے میں فرانس دفاعی صنعت کی برتری کا ایک اور ثبوت ہے، اور جغرافیکلی پولیٹیکلی سطح پر یہ فیصلہ انڈیا اور فرانس کے درمیان اسٹریٹجک